اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے تبلیغ شروع فرمائی تھی، کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ حضور علیہ السلام کو مختلف طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمیشہ حضور علیہ السلام کے شامل حال رہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی ثقیف حضور علیہ السلام کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ باتیں آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ آپ ایسا کر دیں۔ ایک بات انہوں نے یہ رکھی کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن اس میں جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، آپ یہ تسلیم کر لیں تو پھر ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے مگر سال میں ایک دفعہ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ نذرانے وغیرہ جو کچھ طائف وغیرہ آئے ہم وصول کر لیا کریں۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس دین میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور بت توڑنے کا جو مسئلہ ہے وہ تمہاری مرضی ہے، اور باقی رہا کہ میں تمہیں بتوں کی عبادت کی اجازت دے دوں سال میں ایک دفعہ، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پھر کہا، اچھا پھر آپ کوئی ہمارے لیے ایسا کر دیجئے، کوئی ایسی ہمیں چیز عطا فرما دیجئے، یا کوئی ایسی چیز ہماری طرف منسوب کر دیجئے جس سے ہم فخر کر سکیں، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ قریش آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اپنی طرف سے آپ کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ایک جگہ پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری وادی کو جس طرح یہ حرم ہے، مسجد حرام کے گرد و نواح کے ایریا حرم ہے، اس طرح ہماری وادی کو بھی آپ حرم قرار دیں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے ایسا حکم دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور علیہ السلام اپنے پاس سے باتیں گڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو کام بھی حکم دیں گے تو کہیں گے مجھے اللہ نے ایسا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ حضور علیہ السلام کے شامل حال رہا۔ آقا علیہ السلام نے صاف انکار فرما دیا، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جھک گئے۔ رب نے یہ فرمایا کہ حبیب آپ ہمیشہ ہمارے فضل میں ہیں، ہمیشہ ہمارا فضل آپ کے ساتھ ہے، ورنہ جو چال انہوں نے چلی تھی تو بڑے بڑے کوئی قدم ڈگمگا جاتے، آپ ڈگمگائے نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں حبیب، سبحان اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تھوڑا سا بھی لغزش نہیں کھائی آپ نے، سبحان اللہ۔ اِذًا لَأَذَقْنَاهُمْ، معاف کیجیے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر دو چند موت کے عذاب کا مزہ چکھاتے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب اگر آپ لغزش کھاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں اور موت کے وقت دگنا عذاب دیتے، اگر آپ لغزش کھاتے۔ یہ آیت اس طرح آپ سمجھ لیجئے جس طرح قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا ہے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ رحمان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے رحمان کے بیٹے کی عبادت بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے لغزش بھی
کوئی نہیں ہے، حضور کے لیے عذاب بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ دگنا عذاب ہوتا؟ علماء کرام نے لکھا یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ثبوت ہے کہ جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی سزا کا سخت حکم دیا جاتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے ایسا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنے قرب کا اظہار فرمایا ہے کہ حبیب ہمارا اور آپ کا قرب اتنا زیادہ ہے، آپ سے ذرا سی بھی لغزش ہوئی آپ کے لیے دگنا عذاب۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لغزش کرتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، آپ معصوم ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ کرنے سے پاک رکھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، سب نے اتحاد کیا، اتفاق کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اگر وہ ایسا کرتے تو پھر تمہارے بعد وہ بھی تھوڑا ہی عرصہ جیتے، اس مکہ میں تھوڑا ہی عرصہ رہتے، زیادہ نہ رہ پاتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے 1 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے زور زبردستی سے ہجرت نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے تشریف لے گئے، اس کے 8 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اور مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ایک کے سوا سب نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کی مکہ فتح ہونا کے 2 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ عرب میں اسلام کو اتنا پھیلا دیا کہ 2 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا اب اس جزیرہ عرب میں کوئی مشرک، کوئی بت پرست نہیں رہے گا، سب کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر گئے، اس کے بعد جب مکہ میں واپس تشریف لائے تو سب بت پرستوں کو ختم فرما دیا، مشرکین کو ختم فرما دیا، یا تو وہ اسلام لے آئے یا انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو جزیرہ عرب کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے پاک فرما دیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہمارا دستور یہی ہے ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہمارا قانون بدلتا نہیں پاؤ گے۔ جتنے بھی انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے، رب نے فرمایا حبیب ان کی قوموں نے جب انہیں ستایا، انہیں ان کے علاقے سے نکالا تو رب نے انہیں اس کی سزا دی ہے۔ تو رب کا اب بھی قانون یہی ہے، دستور یہی ہے، جو آپ کو نکالے گا ہم اس کو نکالیں گے۔ اللہ رب کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، کوئی بھی نبی جب اپنے علاقے سے نکلا پلٹ کے واپس آیا تو اس قوم کو اللہ نے ہلاک ہی کیا ہے، ہاں الا یہ کہ شعیب علیہ السلام کی یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو واپس جب پلٹ کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرعون اور اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر گئے، جب واپس پلٹ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا، سبحان اللہ، اور مشرکین کو، بت پرستوں کو جزیرہ عرب سے ہی ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔